ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. کیسے ہیں آپ صاحب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں. آج کے لیکچر میں ہم کچھ ویلیوز کے بارے میں بات کریں گے, کچھ سکلز کے بارے میں بات کریں گے. بیٹا یہ جو زندگی ہے اس میں بہت ساری پیچیدگیاں, مسائل, پرابلمز, ایشوز یہ آپ کو آئیں گے. اس کو سمجھنا اور حل کرنا, یہ سکل تمام سٹوڈنٹس کے اندر پائی جانی چاہیے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ زندگی میں مجھے مشکلات آنی ہیں. آپ نے ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے کچھ کوالٹیز, کچھ خوبیاں اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہیں. وہ پھر مشکل آپ کو مشکل نہیں لگے گی. میرے نزدیک جو سب سے پہلی چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے صحت. صحت اگر آپ کی ہے تو آپ ہر طرح کے چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں. باقی تمام باتیں بعد میں ہیں. صحت انسان خوبصورت لگتا ہے, صحت مند انسان. صحت انسان کو ایکٹیویٹی, چستی دیتی ہے اور سستی سے نکالتی ہے. اگر انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے نا بیٹا, تو وہ جو لباس پہنتا ہے وہ بھی اسے اچھا لگتا ہے. ایک صحت مند انسان سمپل سا, سستا سا, عام سا کپڑا بھی پہنے گا نا, وہ اسے خوبصورت لگے گا. اور اگر ایک سکا سڑیا انسان دو گھوڑا بوسکی بھی پہن لے گا نا, وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ ڈنڈے کے اوپر لٹکائی ہوئی ہے. اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے, اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھنا ہے آپ نے. اچھا, آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ زیادہ کھانے سے انسان صحت مند ہوتا ہے, اچھا کھانے سے انسان صحت مند ہوتا ہے. اب بریک ہو آپ کو کالج میں, اسکول میں, تو آپ کہیں کہ اب میں 2-4 نان بھی کھا لوں, پیپسی کوک بھی پی لوں تو میں صحت مند رہوں گا, تو ایسا ممکن نہیں ہے. زیادہ کھانے سے آپ صحت مند کبھی نہیں ہو سکتے. آپ اچھا کھانے سے صحت مند ہو سکتے ہیں, اور جب بھوک لگے تب آپ صحت مند ہو سکتے ہیں. ہمارا پچھلا ہضم نہیں ہوتا تو ہم آگے سے کتنا زیادہ کھا لیتے ہیں, تو ہم صحت مند کیسے ہو سکتے ہیں؟ بیٹا دو فقیر کسی شہر میں مانگنے کے لیے گئے. پہلے شہروں کے گرد دیوار ہوا کرتی تھی اور اس کے دروازے ہوا کرتے تھے, اور دروازوں پہ محافظین ہوتے تھے. جب وہ کسی دروازے سے فقیر شہر میں داخل ہوئے تو محافظین نے انہیں جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیا. اور اس وقت جاسوس کی سزا یہ ہوتی تھی کہ اسے بند کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا. ٹل ڈیتھ, مرنے تک اس کو ایک کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا. یہ جاسوس کی سزا ہوتی تھی جب کسی ایک ریاست کا جاسوس کسی دوسری ریاست میں پکڑا جاتا. تو لہذا انہیں بھی بند کر دیا گیا. 3 دن کے بعد یہ پتا چل گیا کہ وہ واقعی میں فقیر تھے, مانگنے والے تھے, بیکاری تھے, جاسوس نہیں تھے. لہذا ان کو بند کوٹری سے نکالا گیا. ایک فقیر بڑا تندرست لگتا تھا, موٹا تازہ تھا, صحت مند تھا بڑا ظاہری طور پر. تو دوسرا فقیر جو تھا نا, وہ بڑا ہی سکا سڑیا تھا, کمزور تھا, لاغر, نحیف. تو جب ان کو کوٹری سے نکالنے لگے تو لوگوں نے یہ سوچا کہ جو تو صحت مند تھا, موٹا تازہ تھا, وہ بچ جائے گا, اور سکا سڑیا کمزور جو ہے وہ تو بیچارہ مر گیا, اس نے تو ایک دن نہیں نکالا ہوگا بغیر کھائے پیے. لیکن حیران کن بات یہ کہ جب ان کو کوٹری سے نکالا گیا تو جو طاقتور تھا وہ مر گیا, اور جو کمزور تھا وہ بچ گیا. لوگ اس پہ بہت حیران ہوئے. شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ دراصل جو بہت موٹا تھا نا, اس کو بے تحاشا کھانے کی عادت تھی, اس نے کبھی بھوک برداشت ہی نہیں کی تھی.
اس لیے اس کو 3 دن کی بھوک کی شدت نے موت کے گھاٹ اتار دیا. جبکہ دوسرا جو تھا وہ بھوک کو برداشت کر چکا تھا پہلے بھی زندگی میں, اور اس کو صبر کرنے کی عادت تھی, وہ آلریڈی کم کھاتا تھا, تو اس لیے اس نے 3 دن کی بھوک کو برداشت کر لیا اور اس کی زندگی بچ گئی. تو زیادہ کھانے سے زندگی نہیں ملتی, اچھا کھانے سے زندگی ملتی ہے. پھر دوسرا, تم لوگوں نے اپنی زندگیوں سے ایکسرسائز کو نکال ہی دیا ہوا ہے ٹوٹلی. تمام سٹوڈنٹ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ 50 سٹوڈنٹس میں سے کوئی بتائے کہ میں ریگولر ایکسرسائز کرتی ہوں یا کرتا ہوں؟ کوئی نہیں ہے. تو صحت مند رہنے کے لیے ایکسرسائز کا ہونا بہت ضروری ہے. اور بیٹا ایکسرسائز کے لیے جسٹ جم ہی ضروری نہیں ہے کہ آپ جم جائیں گے تو آپ کی ایکسرسائز ہوگی. آپ اپنے روم میں بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. آپ اس سکل کو سیکھیں, نیٹ سے سیکھیں, یوٹیوب سے سیکھیں, اساتذہ سے سیکھیں. آپ صبح دوڑ لگا سکتے ہیں, آپ خود ڈنڈ بیٹھ کے لگا سکتے ہیں. آپ کبھی صبح کی سیر کرنے کے لیے نکلیے گا تو آپ لوگوں کا مشاہدہ کیجئے گا. جو لوگ واک کرنے آئے ہوں گے موسٹلی آپ ان میں دیکھیں گے کہ موٹے ہوں گے, پیٹ نکلے ہوں گے, اتنے اتنے بڑے ٹھڈ لے کے آپ دیکھو گے گھوم رہے ہوں گے سڑک کے اوپر, واک کر رہے ہوں گے. اور میں نے اپنی زندگی میں کئی سالوں میں کتنے لوگوں کو دیکھا ہے, بہت کم آپ کو سمارٹ, ایکٹیو, چست لوگ نظر آئیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ان کے کھا کھا کے پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں تب ان کو وہ چھوٹا کرنے کے لیے نکلتے ہیں, اور جب ان کے چھوٹے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ایکسرسائز کرنے کی کیا ضرورت ہے. لہذا یاد رکھنی ہے یہ بات, جب کوئی چیز بگڑ جائے نا تو پھر اس کو سمیٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب سمٹی ہوئی ہوں تو انہیں مضبوط رکھنا, سمٹے ہوئے رکھنا, کنٹرول میں رکھنا آسان ہوتا ہے. اور ایکسرسائز آپ کے دماغ میں ایک مادہ پیدا کر دے گی, اس کا نام ہے اینڈروفن. اینڈروفن خوشی کے جذبات کو زیادہ کرتا ہے. اگر بندے کو کوئی چاہ چڑھے, کوئی خوشی ملے, کامیابی ملے, تو اسے خوشی کا احساس زیادہ ہوگا. آپ دیکھو نا بعض لوگ ہنستے ہی نہیں ہیں, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں آتی, جتنی مرضی ہنسی والی بات کر لو وہ ہنسیں گے نہیں. لیکن ایکسرسائز کرنے والا بندہ آپ دیکھیں گے دن بھر چست رہے گا, ہنستا بھی رہے گا, مسکراتا بھی رہے گا, اور اس کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں زیادہ پیاری لگیں گی. اس لیے جتنی بھی سکلز ہیں, اگر آپ نے وہ سکلز اچیو کرنی ہے, حاصل کرنی ہے, تو سب سے پہلے آپ نے اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کی سکلز حاصل کرنی ہے, تاکہ پھر آپ ہر چیلنج کا سامنا کر سکیں. کم کھائیں, اچھا کھائیں, وقت پر کھائیں, جب بھوک لگے تب کھائیں, ٹائمنگ بنائیں اپنی. آپ جب مرضی شروع ہو جاتے ہیں. بہت سارے بچے تو کلاس چل رہی ہوتی ہے, بیگ کا منہ کھولا ہوتا ہے, تو جب ان کو ٹیچر کا دھیان ذرا دوسری طرف ہوا تو کھانے لگ جاتے ہیں. پھر دیکھتے دیکھتے جو ہے نا وہ منہ بند کریں گے. چھوٹی کلاسز میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے. تو کھانے کا کیا رکھیں, ایک ٹائم رکھیں. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو اپنے بچپن کی کلاس کی شیئر کرتا ہوں. ہم گاؤں میں رہتے تھے, 5ویں کلاس کے ہم سٹوڈنٹس تھے. تو ایسے کمرہ جماعت کے اندر نا چاروں طرف ٹاٹ لگے ہوئے تھے, تو کلاس لگی ہوئی ہے. اب استاد کتاب لے کے کلاس میں پڑھا رہے ہیں, تو بچے پڑھ رہے ہیں, استاد پوری کلاس میں گھومتا ہے. ایک لڑکے نے نا گڑ نکالا ہوا تھا, رشید اس کا نام ہے, شیدہ شیدہ اسے کہتے تھے. اس نے نا گڑ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, تو اب اس گڑ کو اس نے ایسے مٹھی میں بند کیا ہوا ہے. جب استاد چل کے دوسری طرف جاتے تو وہ زبان نکال کے نا اس کو چاٹنا شروع کر دیتا, ٹھیک ہے, اور پھر جب استاد دوسری طرف آتے ان کو نیچے رکھ لیتا. اب استاد تو استاد ہوتے ہیں, ایک اچھا استاد کلاس کے اندر ایک ایک بچے کی ایکٹیویٹی کے اوپر نظر رکھتا ہے, ان کے ہاتھوں تک کو وہ دیکھتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں, نظر کو, ان کی بیٹھنے کی پوزیشن کو, ان کا مکمل دھیان رکھتا ہے. تو وہ بڑے اچھے استاد تھے, تو انہوں نے اس کو دیکھ لیا. تو انہوں نے جب وہ دوبارہ اس کو چاٹنے لگا فوری طور پر مڑ کر دیکھا, اس کو کہتے ہیں چٹلا 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 کتے دیا پترا. گاؤں کے استاد تھے, سیدھی سیدھی بات کر دیتے تھے. تو وقت پر کھانے سے صحت ہوتی ہے. آپ اپنے کھانے پینے کے صحیح اوقات کر بنائیں. صبح جلدی اٹھیں. اگر آپ نے صبح اٹھنا ہے, منہ پہ چیٹے مارنے ہیں, بیگ لینا, آپ نے اسکول چلے جانا ہے, سارا دن آپ نے سستی کے ساتھ, کاہلی کے ساتھ گزارنا ہے,
کوئی کام آپ کا کرنے کو دل نہیں کرے گا, لیکچر سننے کا آپ لوگوں کو مزہ نہیں آئے گا. جبکہ وہ طالب علم جو صبح جلدی اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, ہلکی پھلکی چہل قدمی کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, اپنے کمرے میں بیڈ روم میں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں, باہر اگر ان کے پاس نکلنے کی اپرچونٹی ہے اس کو اویل کرتے ہیں, گھر کی چھت کے اوپر واک کر سکتے ہیں, تو انرجی لے کر وہ اسکول آتے ہیں, کالج آتے ہیں, تو پھر وہ ہر چیلنج کا سامنا کرتے ہیں. تو آج کی ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے بیٹا کہ زندگی میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن آپ ہر چیلنج کا سامنا کر سکیں گے اگر آپ ہیلدی ہیں, آپ صحت مند ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ نہ صرف خود صحت مند رہیں گے اور دوسروں کو بھی صحت مند رہنے کی ترغیب دلائیں گے. اور اچھا علم وہ ہوتا ہے, اچھا نالج وہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس آ جاتا ہے, پھر آپ اس کو آگے کنوے کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر کے نا پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں. اچھا علم جو آپ کے پاس آیا, آپ نے سمجھا, اس کے اوپر عمل کیا, پھر آگے پہنچا دیا, یہ زندگی میں ایک سکل اپنے پاس رکھیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد میں نے اس کو آگے پھیلانا ہے. یہ بھی ایک سکل ہے. اس سے آپ کا دماغ, آپ کا مائنڈ, آپ کا لیول بڑھے گا مائنڈ کا. یہ چیز آپ کے مائنڈ کو, آپ کی فکر کو, آپ کی میموری کو تقویت دے گی. آپ ایک چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں, پرانے وقتوں میں حکیم ہی ہوا کرتے تھے. آج سے صدیوں پہلے بادشاہوں کے ساتھ حکیم ہوا کرتے تھے. حکمت زیادہ تھی, ڈاکٹر تو تھے ہی نہیں. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ایک گاؤں میں, ایک محلے میں آپ کو حکیم نظر نہیں آئے گا, آپ کو ڈاکٹر ضرور نظر آئیں گے. ایک عام چھوٹے سے گاؤں میں بھی 5 سے 10 ڈاکٹر بیٹھے ہوئیں گے, لیکن کوئی حکیم نہیں ہوگا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ حکیم کہاں چلے گئے؟ یہ دکانیں کیوں ختم ہوتی گئی ان کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکیم اپنا نسخہ نہیں کسی کو بتاتے تھے. اگر ان کے پاس کوئی نالج ہے, کوئی جڑی بوٹی کا نالج ہے, دوائی بنانے کا ان کے پاس علم ہے, وہ ایک فن ہے ان کے پاس, تو وہ آگے کنوے نہیں کرتے تھے, آگے زیادہ لوگوں کو دیتے نہیں تھے. زیادہ سے زیادہ اپنے ایک بیٹے کو بتا دیا, یا ابھی کسی کو نہیں بتایا تو مر گئے. تو اس طرح سے آج کے دور میں حکیم بہت کم ہے. جسٹ وہ اپنا نالج کنوے نہیں کرتے تھے, اپنا علم پھیلاتے نہیں تھے. اگر وہ اپنے علم کو پھیلاتے, اپنی سکلز کو پھیلاتے, تو ان کی حکمت آج زیادہ زندہ ہوتی. اپنی صحت کا خیال رکھیں, علم حاصل کریں اور علم کو آگے پھیلائیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کوئی مشکلات, کوئی دکھ, کوئی تکلیف دے ہی نہ. اور زندگی چونکہ مشکلات کا نام ہے, وہ آپ کی زندگی میں اگر آئیں تو آپ کے اندر وہ سکل موجود ہو کہ آپ نے اس مشکل کو سولو کر سکنا ہے, اس کا مقابلہ کر سکنا ہے. انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں مزید ایسی سکلز کے اوپر آپ کے ساتھ بات ہوگی. آپ کا بہت شکریہ.